قیامت کے دن جو انسان کو روک لیا جائے گا حساب و کتاب کی جگہ پر اور اسے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، حساب دو تب یہاں سے ہٹنا، وہ کون سے سوالات ہوں گے؟ اہل علم کہتے ہیں ہر ایک کو نہیں روکا جائے گا، یعنی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب وہ جنت میں جائیں گے، انہیں روکا نہیں جائے گا، ان کے علاوہ روکا جائے گا، ان میں بھی کچھ چھوٹ ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ پہلا انسان وہ ہوگا جس سے سوال ہوگا قیامت کے دن عن عمرہ فیما افنا، انسان سے پوچھا جائے گا تمہیں جو عمر دی گئی تھی، ایک لمبا زمانہ دیا گیا تھا، 70 سال 80 سال تک تم جو جی کر کے آئے ہو دنیا سے، تم نے اتنا ٹائم کیسے گزارا، کس طرح سے تم نے اتنا لمبا ٹائم گزارا ہے، بتاؤ، پوچھا جائے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اس ٹائم کے اندر تم نے عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ صرف عیاشی میں، صرف مال و دھن کمانے میں، صرف مٹر گستی کرنے میں، عیش و عشرت میں گزار دیے، یا کوئی ٹائم تم نے رب کی عبادت کے لیے نکالا تھا یا نہیں؟ بتاؤ۔ ان سے پوچھا جائے گا اور وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا، روک لیا جائے گا اسے۔ آپ سوچئے یہ سوالات کن سے ہوں گے؟ ہم ہی سے ہوں گے، آپ سے ہوں گے، ہم سب سے ہوں گے۔ اب آپ کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، آپ سوچ لیجئے۔ یہی ٹائم ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے پچھتانا پڑے، لیکن پچھتا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی عمر کا صحیح استعمال کریں، صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ وہاں جا کر کے پچھتانا نہ پڑے۔ اس لیے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی وہاں کھڑا ہونا ہوگا، وہاں پہ ہمیں اور آپ کو روکا جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم صحیح سے زندگی گزارے ہیں تو ہماری زندگی گزارنا ہی وہاں پہ کام آئے گا، پریوار کام نہیں آئیں گے، بال بچے کام نہیں آئیں گے، زمین و جائیداد اور پراپرٹی کام نہیں آئے گی، ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی صحیح سے گزاری ہے تو بس ہم پاس ہو جائیں گے، ورنہ خیریت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ فِيهِ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علم کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ کس مدرسے میں فارغ ہوئے ہو؟ عالمیت تک پڑھے ہو یا فضیلت تک؟ ابھی آپ کی صلاحیت کتنی ہے؟ کس کلاس تک پڑھا سکتے ہیں؟ سب پڑھے تھے وہ بھول گئے یا کچھ یاد ہے؟ یہ سب نہیں پوچھا جائے گا، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ علم جو ہے یہ رب کی امانت ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ رب علم حاصل کرنے کے بعد رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، اسے پہنچائیے، اپنی امت تک اسے پہنچائیے۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء کی حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تمہیں ملتی ہے، رب کا ایک پیغام بھی میری طرف سے تمہیں مل جاتا ہے، اسے پہنچاؤ لوگوں تک۔ مطلب اللہ نے نبی سے کہا کہ اپنی امت تک پہنچائیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کے لوگوں سے کہا ایک پیغام بھی رب کا میری طرف سے تمہیں مل جاتا ہے، ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچائیے۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے رب کا پیغام جو ہمیں ملا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، یہ رب کی امانت ہے، رب کے بندوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں چلو ہمیں ندوی صاحب کہا جائے، سلفی صاحب کہا جائے، مدنی صاحب کہا جائے، ریاضی صاحب کہا جائے، فیضی صاحب کہا جائے، محمدی صاحب کہا جائے، ہم سب کے سامنے اپنی ناک اونچی کر کے چلے تاکہ کہا جائے مولانا صاحب ہے، اس کا مطلب ہماری قدر ہونی چاہیے، اور نارم ہم سے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں ہم اسے اہمیت نہ دیں۔ یہ اگر ہم تکبر کریں، یہ اگر ہم شوق رکھیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا پرچار ہو، ہماری برائی بیان کی جائے، اگر ہم یہ سوچیں تو ہماری اتنی خطرناک انسلٹی ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، یہاں تک کہ گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی برائی یہاں کے ڈینگے ماریں، یہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف مولانا لوگوں سے پوچھا جائے گا، علماء کرام سے صرف پوچھا جائے گا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ جانتے ہیں، رب کا ایک پیغام بھی آپ تک پہنچ چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کو حکم ہے دوسروں کو بتائیے۔ مطلب نہیں بتائیں گے تو آپ بھی پوچھے جائیں گے، آپ بھی پوچھے جائیں گے، آپ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نماز فرض ہے، اللہ اگر آپ سے پوچھ لے تمہیں معلوم تھا یا نہیں کہ نماز فرض ہے یا نہیں؟ ہاں معلوم تھا، پڑھے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ تمہیں معلوم تھا یا نہیں روزہ فرض تھا، میں نے روزہ فرض کیا تھا تمہارے اوپر، رمضان کے روزے رکھے تھے؟ کیا جواب دیجئے گا؟ تمہیں معلوم تھا حرام خوری نہیں کرنی چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، ناجائز طریقے سے مال حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں معلوم تھا، بچے تھے یا نہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا کیا آپ کو معلوم ہے اسلام کے بارے میں یاد کر لیجئے، اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جواب دینے کے لیے تیار رہیے۔ ہم نہیں پوچھیں گے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ٹٹولیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ سب کو ایک دن لیٹنا ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، کب جانا ہے تاریخ فکس نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمائے؟ یہ جو اتنی بڑی زندگی ملی تھی جس میں تم کھائے پیے تھے، یہ کھانا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کون سا بزنس کیا تھا؟ کھیتی باڑی کی تھی؟ کس طریقے سے کی تھی؟
کیا گروپ لون والا بھی سسٹم چالو تھا؟ تلک و جہیز کا سسٹم بھی چالو تھا؟ سود بھرنا زمین بھی لیتے تھے وغیرہ وغیرہ اور بھی دیگر ناجائز طریقے؟ تمہیں اس کے بارے میں پتا تھا یا نہیں؟ سنے تھے یا نہیں؟ اگر سنے تھے تو تو نے اس طرح سے کیوں اس طرح سے تو نے مال کمایا؟ اچھا مال تو کما لیے، کہاں کہاں خرچ کیے؟ کہاں کہاں خرچ کیے؟ صحیح جگہ عیاشی میں، ناجائز جگہ میں، شراب پینے میں، کیا کہتے ہیں جوا بازی میں وغیرہ وغیرہ میں؟ تیار رہی اللہ کے بندو، ہوشیار، اگر غلطی ہو گئی ہے تو ابھی موقع ہے، سانس نکلنے کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اسی طرح سے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَى، یہ جو جسم ہے کس کام میں تم نے خرچ کیا ہے، کس کام میں تم نے اسے پرانا کیا ہے؟ 80 سال کی عمر جو ملی تھی، کس میں تم نے اس کو گنوایا ہے، رب کی عبادت میں یا نہیں؟ تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اللہ کے بندو، اس کا حساب دینا پڑے گا، پوچھے گا رب، اور جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔